سلطان محترم، میں جہاں کہیں بھی گیا میں نے شاہراہوں، راستوں پر، مکانوں اور بازاروں میں، گلی اور کوچوں میں جسم اور روح کا تماشا دیکھا سلطان محترم۔ جگہ جگہ لوگ اپنی خواہشوں کی گٹھڑیاں اٹھائے آپ کے منتظر تھے۔ سلطان محترم، میں نے بے بس اور لاچار مسلمانوں کو دیکھا کہ بھوک ان کے آنگن کی رقاصہ، پیاس ان کا اثاثہ زیست، ننگ و نکبت ان کی زندگی، خونی تعبیریں ان کی زندگی کا ہدف بنی ہوئی ہیں۔ سلطان محترم، میں نے ایسے حالات دیکھے کہ جن پر شام سے پہلے شام وارد ہو گئی تھی، ایسے چہرے جن پر اوس بکل مارے بیٹھی تھی، ایسے چہرے بھی تھے جن پر خون بھرا خوف بھی تھا، اور ایسے بھی تھے جن پر بربریت کی آنکھ مچولی اور لہو کی بارش تھی۔ میں نے ایسے چہرے بھی دیکھے سلطان محترم جو بھیگے کاغذ جیسے تھے، جو اشکوں سے دھلے، سورج میں پگھلے، جلے اور جدائی اور ہجر کی ساعتوں کے مارے ہوئے تھے۔ سلطان محترم، میں نے ہر جگہ مسلمانوں کو اس حالت میں دیکھا کہ ان کی چلاتی روحیں آسیب کے سایوں اور بربادی کی علامت بن گئی ہوں۔ جگہ جگہ، قریہ قریہ، مسلمان موت کا سکوت دوام لیے مسافر پرندوں کی طرح مارے مارے پھر رہے ہیں۔ میں نے دیکھا اپنی ملت کی کہکشاؤں کے کئی درخشاں ستارے منگولوں کے ہاتھوں لحد میں اتر گئے۔ بے شمار لوگ بے گھر اور خانمہ برباد ہو کر بے کراں مسلسل ازل اور بے کراں جاویداں مسلسل ابد کی طرح چپ اور خاموش شادماں گلیاں ویران ہیں۔ بچوں کی چہکاریں لہو لہو ہیں۔ لوگ بیچارے مجبور مایوسی کی چادر اوڑے، مداوائے علم، زخموں کے مرہم، درد کے درما کی تلاش میں مارے مارے پھر رہے ہیں۔ سلطان محترم، یہ منگول آخر کب تک ہماری سرزمینوں میں غم کی گزرگاہیں، آنسوؤں کے صحیفے، زبان کا جبر پھیلاتے رہیں گے؟ کب تک خدا کی سرزمین میں غیور اور دلیر مسلمان دکھ کے راستوں کے مسافروں کی طرح در بدر کی ٹھوکریں کھاتے رہیں گے؟ سلطان محترم، کب تک قسمتوں پر گندگی اچھلتی رہے گی؟ برہنہ شیطان اسی طرح پھرتے رہیں گے؟ انسانیت اور آدمیت کے چیتھڑے اڑتے رہیں گے؟ ماؤں کے دودھ اور پانی کے ذائقے بدلتے رہیں گے؟ خون کی اڑتی آندھیاں دشت کی گونج بن کر بلند ہوتی رہیں گی؟ ماؤں کی گود کی نرمی ناآسودگی میں اور چشم انسانیت لہو لہو ہوتی رہے گی؟ سلطان محترم، منگولوں سے بچنے کے لیے امرت اور پناہ گاہوں کی تلاش میں لوگ کہاں کہاں زمین کھودیں گے، کہاں کہاں فلک کریدیں گے، کس کس کوہستان کو کاٹیں گے، کس کس دریا کا رخ موڑیں گے، کس کس خونی صحراؤں میں رستے بنائیں گے، اور لہو کے کس کس سمندر کو پاٹتے ہوئے اپنا راستہ بنانے کی کوشش کریں گے؟ سلطان محترم، شہر شہر اور قصبے قصبے، قریے قریے کے لوگ زاریوں کی طرح تقسیم ہو گئے ہیں۔ وہ سورج سے خالی کشف سحر کی طرح اپنے ہی بدن کی خونی شاہراہوں، شہروں کی در و دیوار پر اپنی تقدیر کی تحریریں تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ بکھرے لوگوں کی سرزمینوں سے آنے والے منگول ہمارے سارے پرتوں، ہمارے ساری ذات کی اندرونی ساری سطحوں پر ضربیں لگاتے ہوئے بصارت اور سماعت سے محروم کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمارے عظیم شہروں کو خزاں کی مار مارتے چلے جا رہے ہیں۔ لوگوں کی مہتاب خواہشوں کو راکھ راکھ جسموں میں تبدیل کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمارے ترکش کے سارے تیر توڑ رہے ہیں، دفاع کے سارے منصوبوں کو منجمد کر رہے ہیں۔ سلطان محترم، آخر کب تک ہماری رگوں میں لہو یوں ہی گنگ رہے گا اور ہم لٹتے خون میں نہاتے کب تک در بدر کی ٹھوکریں کھاتے بھائیوں کو خاموشی اور بے بسی سے دیکھتے رہیں گے؟ یہاں تک کہتے کہتے اور خان خاموش ہو گیا تھا۔ اس کی یہ ساری گفتگو سن کر سلطان علاء الدین کا چہرہ غصے اور غضبناکی میں سرخ ہو گیا تھا۔ قبل اس کے کہ سلطان کچھ کہتا، اس سے پہلے ہی سلطان کا عزیز اور رشتہ دار قتلغ خان بولا اور خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اور خان، تو نے اپنی حدود سے بڑھ کر گفتگو کی ہے۔ تو نے اپنی گفتگو سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم سب کی رگوں میں خون منجمد ہو چکا ہے، اور یہ کہ ہم سب بے حمیت ہیں، اور خاموشی سے ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی بربادی کا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ اور خان نے کھا جانے والی نگاہوں سے قتلغ خان کی طرف دیکھا۔ پھر وہ کہنے لگا، قتلغ خان، میں تجھے خوب اچھی طرح جانتا ہوں۔ تو ان لوگوں میں سے ہے جو صاف بھرے ستھرے مشکیزوں میں صرف سوراخ کرنا جانتے ہیں۔ دیکھ، جو کچھ میں نے کہا ہے یہ میرے اندر کی دستک تھی جو میں نے کہہ دی ہے۔ اب ان الفاظ کے بدلے میں میری گردن بھی کاٹ دی جائے تو مجھے کوئی شکوہ، کوئی گلہ، کوئی افسوس یا رنج نہیں ہوگا۔ اس بار سلطان علاء الدین انتہائی غضبناک آواز میں بولا اور کہنے لگا، اور خان، اپنے جامے سے باہر نکل کر گفتگو نہ کرو۔ تم کیا خیال کرتے ہو کہ ساری سرزمینوں میں منگولوں کی وجہ سے جو تباہی اور بربادی آئی ہے، یہ ساری میری وجہ سے ہے؟ یہ ساری ہماری سستی، ہماری نااہلی کے باعث ہے۔ جواب میں اور خان بولا اور فوراً کہنے لگا، سلطان محترم، یہ صرف میرے ہی دل کی آواز نہیں،
بلکہ جہاں جہاں بھی میں لٹے پٹے مسلمانوں سے ملا، بدحال لوگوں سے گفتگو کی، سب نے کہا کہ یہ سب جو منگولوں کے ہاتھوں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، سب سلطان علاء الدین کی نااہلی اور اس کی سستی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جب سلطان علاء الدین کے پاس 4 لاکھ جرار لشکر تھا تو وہ کیوں نہ خم ٹھونک کر چنگیز خان اور اس کے جرنیلوں کے سامنے آ گیا۔ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اگر 4 لاکھ کا لشکر صفیں باندھ کر منگولوں کے سامنے کھڑا ہو جاتا تو ان کے پیچھے جو کروڑوں کی تعداد میں غیرت مند مسلمان اور مجاہد تھے وہ منگولوں کے چیتھڑے اڑا کر رکھ دیتے۔ سلطان محترم، لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر سلطان کسی ایک میدان میں منگولوں کے سامنے ڈٹ جاتے تو منگول ہماری سرزمینوں میں بھاگتے ہوئے اپنے لیے کوئی پناہ بھی تلاش نہ کر سکتے۔ نہ سلطان محترم، مجھے ہی نہیں آپ کی ساری سلطنت کے لوگوں کو آپ سے بے حد شکوے اور شکایتیں ہیں۔ سلطان محترم، اب بھی اگر آپ 2 لاکھ کے لشکر کے ساتھ جو آپ کے ساتھ اس وقت ہے اٹھ کھڑے ہوں، اپنے رب کو یاد کریں اور اپنے لیے للہی انداز میں اللہ اکبر کی تکبیریں بلند کرتے ہوئے ان منگولوں کے سامنے آئیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم نہ صرف انہیں اپنی سرزمینوں سے نکال باہر کریں گے بلکہ ان کے صحرائے گوبی تک ان کا تعاقب کرتے چلے جائیں گے۔ پھر یہ کہیں ہمارے سامنے دنیا میں پناہ گاہ بھی تلاش نہیں کر سکیں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد سلطان علاء الدین کے چہرے پر غضبناکی کے مزید آثار نمودار ہوئے۔ ایک بار اس نے اپنے بیٹے جلال الدین کی طرف دیکھا، جواب میں جلال الدین بیچارے کی گردن بڑی بے بسی سے جھک گئی۔ پھر علاء الدین نے اپنے عزیز اور رشتہ دار قتلغ خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، قتلغ خان، اس اور خان کو حراست میں لے لو، آج سے یہ باغی اور سرکش ہے۔ میں نے اس کی دلیری، اس کی جرت، شرافت اور نجابت کی وجہ سے اس کی نسبت اپنی بیٹی خان سلطان سے کی تھی، میں وہ منگنی بھی توڑتا ہوں۔ یہ اور خان اس قابل ہی نہیں ہے کہ خان سلطان اس کی زوجیت میں دی جائے۔ اسے حراست میں لے کر میرے خیمے کے کسی کمرے میں بند کر دو اور اس پر پہرا لگا دو۔ جو کچھ اس نے کہا ہے، اگر یہ آنے والے دنوں تک اس کے سارے رویے کی معافی نہیں مانگتا تو کل دوپہر تک اس کی گردن اڑا دی جائے۔ جواب میں اور خان بے پناہ غصے اور غضب کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، سلطان معظم جو بھی سزا دے میں اسے چھاتی تان کر قبول کروں گا۔ میں نے جو کچھ کہا ہے آپ کے سامنے حقیقت پیش کی ہے۔ سلطان محترم، میں جانتا ہوں کہ حقیقت بڑی کڑوی ہوتی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کب تک منگولوں کے آگے آگے بزدل بن کر اسی طرح بھاگتے رہیں گے؟ کب تک مسلمانوں کا خون بہتا رہے گا؟ لوگ کب تک در در کی ٹھوکریں کھاتے رہیں گے؟ کب تک ہمارے شہر بستیاں لٹتے رہیں گے اور ان میں یوں ہی آگ لگتی رہے گی؟ سلطان محترم، ایک خان سلطان تو کیا، اگر اپنے وطن کے لوگوں کے لیے ان کی ہمدردی کے صلے میں مجھے 1000 بار بھی خان سلطان جیسی منگیتر اور منصوب سے محروم ہونا پڑے تو سلطان محترم، میں اسے اپنے لیے ایک فخر اور اپنے لیے ایک سعادت سمجھتا ہوں۔ سلطان محترم، جب بھی موقع ملا میں آپ سے گفتگو کروں گا، یہ مت سوچئے گا کہ میں آپ سے معافی مانگوں گا، ہرگز نہیں، اس لیے کہ میں نے حقیقت بیانی سے کام لیا ہے۔ رہا سوال منگنی توڑنے کا، تو میں وہ ہوں کہ وہ لڑکی جس کے باپ کے دل میں وطن، دین اور اپنی رعایا کے لیے کوئی انس نہیں ہے، میں ایسی لڑکی کو اپنی زوجیت میں رکھنا اپنے لیے توہین سمجھتا ہوں، اپنے لیے ایک گناہ سمجھوں گا۔ سلطان محترم، میں خود اپنے لیے خان سلطان کو چھوڑ رہا ہوں۔ اور خان یہیں تک کہنے پایا تھا کہ علاء الدین خوارزم شاہ کے تالی بجانے پر محافظ اندر آئے۔ پھر وہ قتلغ خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، قتلغ خان، ان محافظوں کو ساتھ اور خان کو بھی ساتھ لے جاؤ اور میرے خیمے کے ایک کمرے میں نظر بند کر دو۔ قتلغ خان ان محافظوں کے ساتھ اور خان کو لے گیا اور سلطان علاء الدین کے ایک خیمے میں اسے بند کر دیا گیا۔ جلال الدین نے شاید اپنے باپ کے اس فیصلے کو ناپسند کیا تھا، اس لیے وہ اس موقع پر کچھ کہے بغیر سلطان کے خیمے سے اٹھ کر چلا گیا تھا۔ اسی رات سلطان علاء الدین کے لشکر میں اس کے قتل کی سازش کی گئی۔ ایک حصہ سلطان کے یوں منگولوں کے آگے آگے بھاگنے کو ناپسند کرتا تھا۔ جو اور خان کا ہمنوا تھا وہ حرکت میں آیا اور فیصلہ کیا کہ رات سلطان کو اس کے خیمے میں سوتے ہوئے قتل کر دیا جائے گا اور جلال الدین کو لشکر کا سپہ سالار اعظم بنانے کے بعد خم ٹھونک کر چنگیز خان کے سامنے آیا جائے۔ لیکن سلطان علاء الدین کی خوش قسمتی کے رات جس خیمے میں سونے کے لیے اس کا بستر لگایا گیا، احتیاطاً اس نے وہ خیمہ تبدیل کر کے ایک دوسرے خیمے میں رات بسر کر لی تھی۔ جب دوسرے روز اس خیمے کا جائزہ لیا گیا تو سلطان علاء الدین کے بستر پر بہت سے تیر گڑے ہوئے تھے۔ اس کا بستر تیروں سے بری طرح چھلنی تھا۔ سلطان علاء الدین جب اپنے پہلے خیمے میں آیا جس پر حملہ ہوا تھا تو وہ اپنے بستر کو تیروں سے چھدا ہوا دیکھ کر بڑا پریشان، بڑا افسردہ ہوا۔ اسی موقع پر اس کا بیٹا جلال الدین خیمے میں داخل ہوا۔ اس نے بھی بستر کا جائزہ لیا، پھر غور سے وہ سلطان علاء الدین کی طرف دیکھنے لگا تھا۔
इस मौके पर अलाउद्दीन ने अपने बेटे जलालुद्दीन को मुखातिब करते हुए पूछा, जलालुद्दीन मेरे फर्जंद, देखा तुमने रात को कैसा इनकलाब नमूदार हुआ। इस पर जलालुद्दीन एक निशस्त पर बैठ गया और अपने बाप को मुखातिब करते हुए कहने लगा, सुल्तान मोहतरम आप बैठें, मैं तफसील के साथ आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ। ये गुफ्तगू मैंने रात के वक्त नहीं की कि उस तरह आपकी दिल शिकनी होती। सुल्तान मोहतरम, लश्कर का एक हिस्सा और खान के हक में बगावत कर चुका है। लश्कर के उसी हिस्से के सरकर्दा लोगों ने रात को आपके खैमे में धावा बोल दिया। वो आपको कत्ल करना चाहते थे, लेकिन आपकी खुशकिस्मती कि आपने खैमा तब्दील कर लिया। मैं आपका बिस्तर रात को ही देख कर गया था, तीरों से छलनी था, अब भी ऐसा ही है, आप इसे खुद से देख सकते हैं। जलालुद्दीन के इस इंकिशाफ पर अलाउद्दीन का चेहरा पीला परेशान होकर रह गया। फिर वो अपने बेटे जलालुद्दीन की तरफ बड़े गौर से देखते हुए पूछने लगा, जलालुद्दीन मेरे बेटे, ये बागी कौन है और क्या इनसे निपटा नहीं जा सकता? इस पर जलालुद्दीन कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, ये बागी एक नहीं हजारों पर मुश्तमिल है, और अगर इस बगावत की खबर सारे लश्कर में फैल गई तो याद रखिए आपके लश्कर के अंदर वो सरकशी, वो बगावत, वो अफरा तफरी फैलेगी कि मैं समझता हूं एक भी सिपाही आपके साथ नहीं रहेगा। जलालुद्दीन की इन बातों से अलाउद्दीन के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी थीं। फिर वो परेशान कुन आवाज में अपने बेटे की तरफ देखते हुए पूछने लगा, जलालुद्दीन मेरे बेटे, फिर हमें क्या करना चाहिए? जलालुद्दीन कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, रात ही के वक्त लश्कर में बगावत उठने की खबर हो गई थी। मेरे जाती मुखबिरों ने इत्तला कर दी थी कि लश्कर का एक हिस्सा हम पर हमलावर होकर आपका खातिमा करने की कोशिश करेगा, लेकिन आप चूंकि खैमा तब्दील कर चुके थे, लिहाजा मुझे इत्मीनान हो गया। जिस नए खैमे में गए थे उसके इर्द गिर्द हिफाजत के लिए मैंने लश्कर का एक हिस्सा मुकर्रर कर दिया था। सुल्तान मोहतरम, ये बागी इंतहाई किस्म के जंगजू, वतन दोस्त, अपनी सरजमीन और दीन से मोहब्बत रखने वाले हैं। उनका मुतालिबा सिर्फ ये है कि हमें मंगोलों के आगे आगे भागने की बजाय उनका मुकाबला करना चाहिए और उन्हें अपनी सरजमीनों से मार भगाना चाहिए। वो कहते हैं मंगोल आखिर क्यों यके बाद दीगरे हमारे शहरों पर कब्जा करते हुए लोगों का कत्लेआम कर रहे हैं और शहरों को आग लगाते जा रहे हैं, जबकि हम 2 लाख के लश्कर की मौजूदगी में भी जगह जगह छुपते फिर रहे हैं। जलालुद्दीन के इन अल्फाज से सुल्तान अलाउद्दीन के चेहरे पर नागवारी सी फैल गई। फिर वो पूछने लगा, देख मेरे फर्जंद, क्या ये बागी अनासिर हमारे लिए खतरा तो नहीं बन सकते? इस पर जलालुद्दीन बोला और कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं, लेकिन मैंने रात ही इन सारे बागी अनासिर को लश्कर से अलहदा नीशापुर के एक कोहिस्तानी सिलसिले की तरफ रवाना कर दिया है। ये सारे अनासिर और खान के भाई कबील खान और मामूजाद तोगरल खान की सरकर्दगी में ये नीशापुर के नवाही कोहिस्तानी सिलसिलों में पनाह ले चुके हैं। सुल्तान मोहतरम, अगर मैं ऐसा न करता और सूरज तुलू होने के बाद हर लश्करी के कान में यह खबर फैलती कि लश्कर के एक हिस्से ने बगावत कर दी है, तो याद रखिए हम एक दूसरे के साथ दस्तो गरेबान हो जाते और फिर ये जो 2 लाख का लश्कर है ये ऐसा मुंतशिर, ऐसा तबाह बर्बाद होता कि आपके पास अपनी हिफाजत के लिए भी मुहाफिज न मौजूद रहता। सुल्तान मोहतरम, लश्कर का जो हिस्सा अलग करके मैंने नीशापुर के कोहिस्तानी सिलसिले की तरफ रवाना किया है, बज़ाहिर आपके सामने मैं उन्हें बागी कह रहा हूँ, लेकिन सुल्तान मोहतरम वो बागी नहीं है। वो तो दुश्मन के साथ टकराने का अज़्म रखते हैं। वो चाहते हैं कि चंगेज खान के साथ जंग की इब्तिदा की जाए और उसे बताया जाए कि हम उससे खौफजदा नहीं हैं। वो चाहते हैं कि चंगेज खान के साथ एक ना खत्म होने वाली जंग की तरह डाल दी जाए, और जब तक चंगेज खान अपने लश्कर के साथ खौफजदा भेड़ों की तरह हमारे आगे नहीं भागता, उसका ताक़ुब किया जाए। यहां तक कहने के बाद जलालुद्दीन जब खामोश हुआ तो सुल्तान अलाउद्दीन इंतहाई बेजारी का इजहार करते हुए कहने लगा, देख मेरे फर्जंद, ये एक अनहोनी बात है। याद रखो मेरे नुजूमी ये दावा कर चुके हैं कि अगर किसी वक्त भी मैंने मंगोलों के सामने आने की कोशिश की तो मुझे बदतरीन शिकस्त होगी, इसलिए कि उनका कहना है कि हमारे सितारे गर्दिश में हैं। जब तक मेरे सितारे गर्दिश में हैं मुझे मंगोलों के सामने नहीं आना चाहिए। लिहाजा है मेरे फर्जंद, जब तक मेरे सितारा शनास मुझे मंगोलों के सामने आने को नहीं कहते, मैं उनके खिलाफ जंग की इब्तिदा नहीं करूंगा। बहरहाल मेरे फर्जंद, तूने ये बड़ी दानिशमंदी और फहम फरासत का काम किया है कि बागी लश्कर को तुमने लश्कर से अलहदा करके नीशापुर के कोहिस्तानी सिलसिले की तरफ रवाना कर दिया है। इस पर जलालुद्दीन बोला और कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, वो लोग सिर्फ एक शर्त पर लश्कर से निकलकर नीशापुर कोहिस्तानी सिलसिले की तरफ गए हैं। इस पर अलाउद्दीन ने चौंक कर जलालुद्दीन की तरफ देखते हुए कहा, कैसी शर्त? जलालुद्दीन कहने लगा, शर्त यह है कि उन सब लोगों का कहना है कि हम नीशापुर के कोहिस्तानी सिलसिले की तरफ चले जाते हैं, लेकिन और खान को सजा नहीं दी जाएगी।
معاف کر دیا جائے گا اور اسے رہا کر کے ہماری طرف روانہ کر دیا جائے گا تاکہ وہ ہماری کمانداری کر لے اور ہم منگولوں کے خلاف حرکت میں آ سکیں۔ سلطان محترم، ان لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر اور خان کو سزا دینے کی کوشش کی گئی تو پھر وہ کوہستانی سلسلے سے نکل کر آپ پر حملہ آور ہوں گے، اور انہیں یقین ہے کہ وہ آپ کے لشکر کو بدترین شکست دے کر منگولوں کے خلاف اپنی منمانی کریں گے۔ جلال الدین کے اس انکشاف پر علاؤالدین کی گردن جھک گئی تھی۔ پھر وہ بڑی بے چینی، بڑے اضطراب میں جلال الدین کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، جلال الدین میرے بیٹے، کیا ایسا ممکن نہیں کہ تم اور خان کو اس بات پر آمادہ کر لو کہ وہ اپنے رویے کی مجھ سے معافی مانگے، اور وہ باغی عناصر جو لشکر سے نکل کر کوہستانی سلسلے کی طرف چلے گئے ہیں وہ دوبارہ ہمارے لشکر میں آ شامل ہوں تاکہ ہماری عسکری طاقت میں کسی طرح کمی واقع نہ ہو، اور اگر کسی موقع پر منگولوں کے ساتھ ہمارا ٹکراؤ ہو تو ہمارے اندر کمزوری اور ہزیمت کے آثار پیدا نہ ہوں۔ اس پر جلال الدین بولا اور کہنے لگا، سلطان محترم، مجھے بے حد افسوس ہے، میں تفصیل کے ساتھ اور خان سے بات کر چکا ہوں، وہ اب نہ آپ سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہے اور نہ آپ کے ساتھ یہاں قیام کرنا چاہتا ہے۔ اس کا ایک ہی جواب ہے کہ سلطان مجھے رہا کر دیں اور اس لشکر کو جو اس وقت نیشا پور کے کوہستانی سلسلے میں اس کا منتظر ہے وہ اس کی کمانداری میں دے دیں تو منگولوں کے خلاف میں حرکت میں آؤں گا۔ جہاں تک آپ سے معافی مانگنے کا تعلق ہے تو اور خان کا کہنا ہے کہ میری گردن کٹ جائے، میں ان سے معافی نہیں مانگوں گا۔ ہاں، آپ سے معافی مانگنے کے لیے وہ ایک شرط پیش کر رہا ہے۔ سلطان علاؤالدین نے بری طرح چونکتے ہوئے پوچھا، کیسی شرط؟ جلال الدین کہنے لگا، شرط یہ ہے کہ سلطان محترم، اور خان کہتا ہے کہ اگر سلطان اپنی تیاری کے بعد خوارزم کا رخ کریں، وہاں سے تاتاریوں کو مار بھگائیں اور اس کے بعد چنگیز خان سے مقابلہ کرنے کا وعدہ کریں تو وہ آپ کے پاؤں پڑ کر آپ سے معافی مانگے گا، اور لشکر کا وہ حصہ جو کوہستانی سلسلے میں چلا گیا ہے اسے جا کر واپس بھی لے آئے گا، اس لیے کہ وہ سب لوگ اور خان کو اپنا سالار تسلیم کر چکے ہیں اور اس کی کمانداری میں مرنے جینے کا عہد کر چکے ہیں۔ اس پر علاؤالدین نے فیصلہ کن انداز میں کہا، دیکھ جلال الدین میرے فرزند، میں اور خان کی اس شرط کو تسلیم نہیں کر سکتا، اپنے لشکر کو لے کر چنگیز خان کے مقابلے پر آ جاؤں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بہرحال میں اس کی سزا معاف کرتا ہوں، تم اسے کہو کہ وہ چاہے تو لشکر ہی میں قیام کر لے، چاہے تو ان لوگوں کے پاس چلا جائے جو کوہستانی سلسلے میں اس کے منتظر ہیں، میں اس کی سزا معاف کرتا ہوں۔ سلطان علاؤالدین کا جواب سن کر جلال الدین خوش ہو گیا، پھر وہ سلطان علاؤالدین کے خیمے سے نکل گیا تھا۔ سورج طلوع ہو گیا تھا، دھوپ چاروں طرف پھیل گئی تھی۔ نیشا پور شہر کے نواح میں جہاں سلطان علاؤالدین خوارزم شاہ کے لشکر کے خیمے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے، زندگی کی گہما گہمی دکھائی دینے لگی تھی۔ ایسے میں جلال الدین کے خیمے کے اس کمرے میں داخل ہوا جس میں اور خان کو رکھا ہوا تھا۔ جلال الدین کو دیکھتے ہی اور خان اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ جلال الدین آگے بڑھا، لپک کر اس نے اور خان کو گلے سے لگایا اور اس کی پیشانی چومی۔ پھر وہ بڑی رقت، بڑی ہمدردی میں اور خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اور خان میرے بھائی، مجھے اپنی ذات پر فخر ہے کہ میں تیرے لیے کچھ کرنے میں کامیاب ہوا ہوں۔ دیکھ میرے بھائی، میں نے لشکر کا ایک حصہ علیحدہ کر کے نیشا پور کے شمالی کوہستانی سلسلوں کی طرف بھجوا دیا ہے۔ تمہارا بھائی قبیل خان اور ماموزاد تغرل خان اس لشکر کی نگہداری کر رہے ہیں۔ سنو، اس لشکر میں وہ لوگ شامل ہیں جنہوں نے آج رات سلطان کے خلاف بغاوت کر دی تھی، سلطان کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ تمہارے ہم نوا، تمہارے ہم خیال ہیں، اور منگولوں کے سامنے اپنے وطن کے دفاع کے لیے چھاتی تان لینا چاہتے ہیں۔ دیکھ اور خان میرے بھائی، میں ابھی سلطان سے بات کر کے آ رہا ہوں، میں نے ان سے تمہارے لیے معافی نامہ حاصل کر لیا ہے۔ اب تم یہاں سے نکل کر سیدھے کوہستانی سلسلے کی طرف چلے جاؤ، میرا ایک آدمی وہاں تک تمہاری رہنمائی کرے گا جہاں لشکر تمہاری آمد کا بے چینی سے منتظر ہوگا۔ یہاں تک کہنے کے بعد جلال الدین جب خاموش ہوا تو اور خان نے جلال الدین کی طرف بڑی چاہت، اپنائیت سے دیکھتے ہوئے کہا، جلال الدین میرے بھائی، تمہارا احسان میں زندگی بھر فراموش نہ کر سکوں گا۔ دیکھو جلال الدین، اگر کبھی کوئی وقت آیا تو میں تمہارے اس احسان کا بدلہ ضرور چکاؤں گا۔ اس پر جلال الدین پھر اور خان کو گلے لگاتے ہوئے کہنے لگا، دیکھ اور خان، میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا، تم میرے چھوٹے بھائی ہو اور بھائی کے کام آنا بھائی کا فرض ہے۔ میں نے جو کچھ کیا ہے خدا گواہ ہے کہ اپنا فرض سمجھ کر کیا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد جلال الدین رک گیا۔ اس نے بات کا رخ پھیرتے ہوئے کہنا شروع کیا، دیکھ اور خان، یہ مت خیال کرنا کہ میں اپنے باپ کی طرح منگولوں کے سامنے نہیں آنا چاہتا۔ قسم خداوند عزیز اور محترم کی،